شہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں فرش مجلس پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں پر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ تحته القائلون ولا يحصي له معه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. اقبال حیدر محمود کی صحت کے لیے بلند تر صلوات کریں. پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات کریں.
آپ اس سے اچھی صلوات، اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں؟ پاکستان کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو الجھنیں ہیں، ان سے اس ملک کو اللہ بطفیل امام حسین باہر لے آئے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ لاکھوں کی تعداد میں قیام پاکستان کے موقع پر مومنین مسلمین شہید ہوئے۔ آپ میں سے بہت سو کے بزرگ شہید ہوئے ہیں۔ میرے اپنے نانا کے 4 بھائی شہید ہوئے۔ تمام تر شہدائے قیام پاکستان کی روح کی شادمانی اور خاص طور پہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ وقت بہت ہو چکا ہے اور مسلسل عبادت میں محترم مجمع مصروف ہے۔ سالانہ مجلس ہے اور بڑے اہتمام سے سجاتے ہیں اور بہت ہی آپ کی شرکت میں خاص خلوص و سچائی کا رنگ اور شیرینی موجود ہے۔ تو بہت دیر تو گفتگو نہیں کرنی، مگر آیت کیا کروں کہ میں نے 2 لے لی اور دونوں آیتوں کا دسترخوان بڑا وسیع ہے۔ دونوں آیتوں میں پیغامات بڑے گہرے ہیں، مگر جو آیت معمولاً پڑھی جاتی ہے اس آیت سے پہلی والی آیت اس لیے بھی لی تاکہ اس آیت کو جس کو معمولاً پڑھا جاتا ہے اس کی اہمیت اور اجاگر ہو جائے۔ جو معمولاً آیت پڑھی جاتی ہے وہ ہے انما ولیکم اللہ، جان لو تمہارا ولی اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لایا، الذین یقیمون الصلاۃ، جس نے نماز کو قائم کیا، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور جس نے حالت رکوع میں زکات دی۔ اس بات مولا کی ذات کو پڑھیں۔ اچھا، حسن تو اس آیت کا ایسا ہے کہ اس آیت کا نام ہی آیہ ولایت ہے، یعنی جس آیت کا عنوان ہی ولایت علی ہو، اس آیت کا جو الفاظ اللہ کی کلام کے جو بندش ہے اس کا حسن میں پہلے اس سے پہلے والی آیت یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا، آپ اس آیت کو اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے مفاہیم روشن ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، بات صاحبان ایمان سے ہی ہو رہی ہے، بات انہی سے ہو رہی ہے کہ جو آ چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر گیا، اگر تم نے ہاتھ اٹھا لیے اپنے اصولوں سے، تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے جانے سے کوئی امام بارگاہ بند ہوگا۔ بھائی مجھے تفسیر کے جملے تو بولنے ہیں نا۔ خبردار، تمہارے جانے سے کوئی مجلس بند نہیں ہوگی، تمہارے جانے سے کوئی جلوس بند نہیں ہوگا، بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو میں یہی کہہ دوں کہ تم چلے ہی جاؤ تاکہ جلوس اچھا ہو جائے، تاکہ ادارے اچھے ہو جائیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ بھائی بہت مجلس میں ایک کیفیت ہے اور آپ کی توجہات، آپ کی علم دوستی، ہماری سیاسی شخصیات بھی تشریف فرما ہے، نوشہر و فیروز سے بھی اور کراچی سے بھی اور حیدرآباد سے بھی اور نواب شاہ سے بھی، اور جہاں کا میں نام نہ لوں وہ مجھے معاف کر دیں، لیکن مجموعی طور پر سالانہ مجلس ہے۔ حیدر بھائی امو بڑا اس کو سال بھر سجاتے ہیں۔ سائیں جام صاحب تشریف فرمائے،
سال بھر سجاتے ہیں اور بڑے اہتمام سے ان کے بچے اس کا انتظام کرتے ہیں، لہذا مجھے چاہے مختصر پڑھوں مگر جامع پڑھنا ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، شاعر بھائی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی پھر گیا، چلا گیا، واپس چلا گیا، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، چاہو کہ تم میں سے کوئی ایک، مگر اللہ تمہاری جگہ ایک قوم کو لے آئے۔ خبردار، تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بچوں، جوانوں، آج کی مجلس کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم سے عزاداری نہیں ہے، ہم عزاداری سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شبر بھائی، ہم سے عزاداری نہیں ہے، ہماری وجہ سے مجلس نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہماری عزت ان کی وجہ سے، ورنہ بڑے لائن میں لگے ہوئے ہیں، بڑے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے وہ وہی ہے جو حسین کے دروازے پر آتا ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ، اب مومنوں کی ذرا صفات دیکھیے، مجھے ایک منزل تک جانا ہے، خبردار تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کسی اور کو لے آئے گا، اور ایک کو نہیں لائے گا بلکہ ایک جانے سے بہت سے آئیں گے۔ اچھا، یہ منظر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ میرے سنی بھائی، میری جان، میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب فیروز الدین رحمانی صاحب کی تو ریاضت ہی یہ ہے، خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے، کہ وہ اتحاد کے حوالے سے، وحدت کے حوالے سے ہمیشہ اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہیں۔ جی، اچھے دن رہے ہوں ان کے تب بھی، اور آج بھی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ بیٹھ نہیں پائیں گے، کرسی دینی ہوگی انہیں، یہ وہاں بیٹھیں۔ اچھا، ایک اور صلوات ذرا مل کر ہدیہ کریں۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر، شمر بھائی آئیے، تم میں سے اگر کوئی پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ بڑی ہی احتیاط کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس خیمے سے اس خیمے میں جانے والا کوئی ایک ہی ہوگا، مگر اس خیمے سے یہاں آنے والی جماعتیں ہوتی ہیں، ایک نہیں آتا اس خیمے سے اس خیمے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تم اگر چلے گئے تو کچھ نہیں ہوگا، تمہاری وجہ سے نہیں ہے، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جس میں یہ 6 صفتیں ہوں گی۔ اب صفات دیکھیں اللہ نے کیا بیان فرمائی۔ یحبھم، سب سے پہلی صفت یہ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہو۔ اچھا، یاد رہے کہ اللہ کی محبت کا رنگ کچھ اور ہے۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے نا، پہلے انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ پہلے انہیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے، اللہ انہیں پریشانیوں میں ڈالتا ہے، تب جا کر ان کو سجا کر باہر لاتا ہے۔ بھائی لوگ بھی تو مانے کہ اللہ مانتا ہے، اللہ نکھار کر لاتا ہے، ان کے چہروں کو سنوار کر باہر لاتا ہے، اور اس کے لیے آزمائشوں کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ یحبھم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی محبت نہیں ہے؟ دقت، کیا یہ اللہ کی محبت نہیں ہے کہ ساری دنیا کسی کو مٹانا چاہتی ہو اور وہی اتنا ہی ابھر کے سامنے آ گیا؟ مجھے کوئی ایک ملک تو بتائیے جہاں آپ ہضم ہوتے ہو، جی کوئی ایک وطن، کوئی ایک جگہ تو بتائیے کہ جہاں آپ کو ہضم کیا جاتا ہو، آپ کو تسلیم کیا جاتا ہو، مگر جتنا آپ کو دبایا جاتا ہے اتنا ہی یہ چہرے نکھر کے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ دنیا کچھ کہتی رہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یحبھم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسری صفت،
میرے ساتھ ہوا، میں ایک ایئرپورٹ پر اترا، اسی حلیے میں تھا، اور آپ کا نوکر ہوں، آپ سب کا نوکر ہوں، اہل بیت کے چاہنے والوں کا نوکر ہوں، اسی حلیے میں رہتا ہوں الحمدللہ۔ تو کچھ انگریز سامنے سے گزرے اور آپس میں باتیں کرتے کرتے واپس آ گئے، تو مجھ سے کہنے لگے یہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب وہ جو انہوں نے بولے تھے، میں نہیں، ممبر کی ایک زبان ہے، تو انہوں نے تعریفیں کرنا شروع کی کہ بہت اچھا پہنا ہوا ہے، یہ ڈریس آپ کا بہت اچھا ہے، کیا پہنا ہوا ہے یہ کون پہنتا ہے، کون ہے آپ؟ تو میں نے کہا جی مسلم اسکالرس ایسا پہنتے ہیں۔ تو ایک خاتون تھی، ان میں سے 4-6 لوگ تھے، وہ کہنے لگی مسلم اسکالرس میں سے ہیں تو بتائیے پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا ہم پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے جو پروفٹ محمد کے گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں نا، وہ اچھے مسلمان ہیں۔ یہ اعزاز ہے، اتنا مصیبتوں کے باوجود آپ کا تعارف اچھا ہے۔ میں اپنی قوم کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا قائل نہیں، ایرانیوں اور لبنانیوں کی طرح تعریف کرنے کا قائل ہوں۔ وہ اپنی قوم کی تعریفوں سے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے ان کے رہنماؤں کی تقریریں، جس شان سے، تو ہماری قوم میں کوئی کمزوری نہیں ہے، جو کمزوریاں ہیں وہ فردی ہیں۔ اجتماعی کمزوریاں الحمدللہ حسن ہے، جمال ہے، اور جو انفرادی کمزوریاں ہیں وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، جسے بہرحال نشاندہی کرنا چاہیے اور اصلاح ہونی چاہیے۔ جی یحبہم، اللہ محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت سنیں گے، اذلۃ علی المؤمنین۔ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مومنین کے سامنے عاجز، ناتوان، فقیر، خاکسار، مومنین سے اکڑ کر بات نہیں کرتے۔ جس کے دل میں علی بستا ہو اس سے تکبر کیسا، جس کے ذہن کا حاکم حسین ہو اس سے لڑنا کیسا، جو ہمیشہ یاد حسین میں رہتا ہو اس سے جھگڑا کیسا۔ معاف کر دو اپنے ان مخالفوں کو جو تمہارے مخالف ہیں مگر حسین کے چاہنے والے، ختم کر دیا جائے ان سے جھگڑا کہ جن کے دلوں میں سیدہ کی محبت ہے۔ ہم ان سے نہیں لڑیں گے کہ جو اہل بیت کو احترام دیتے ہیں اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم ان سے پیار کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے خاکساری، انکساری۔ مگر میرے عزیزو، اللہ ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کہیں یہ خاکساری، یہ انکساری، یہ تواضع عادت نہ بن جائے۔ ویسے بھی اللہ عبادت کو عادت نہیں دیکھنا چاہتا، تبھی صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت، تو مغرب کی پھر 3 رکعت۔ صبح اونچی آواز میں پڑھو تو ظہر میں دھیمی آواز میں پڑھو، پھر مغرب میں پھر اونچی آواز میں پڑھو۔ 2 سگے بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد، ایک لاہور سے کراچی بھائی کے پاس آیا، جی ایک 4 رکعت پڑھے گا، ایک 2 رکعت پڑھے گا۔ سگے بھائی ہیں، برابر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک 4 رکعت پڑھے گا، ایک 2 رکعت پڑھے گا، تاکہ عادت نہ ہونے پائے۔ تم عبادت کو عبادت رکھو۔ جی عادت، اب یہ عربی کا لفظ ہے عادت، میرے بچے جا کے بعد میں لغت میں دیکھیں کہ عادت کا مطلب کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یحبہم یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین، مگر یہ اذلۃ علی المؤمنین کہیں عادت نہ ہو جائے۔ تو فوراً آیت نے اپنا انداز بدلا، فوراً اللہ نے لہجہ بدلا، عزت علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ بھائی میں اسی منزل پر کہوں گا کہ سلمان رشدی کے مرنے کی دعا پہ صلوات پڑھ لیجیے۔ بہت ڈھیلی سی صلوات تھی آپ کی، مل کر صلوات پڑھیں۔ علی الکافرین، کافرین سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہیں،
مزاج عادتوں پر نہ بنے، مشیتوں پر بنے۔ مزاج عادتوں کی بنیاد پر نہ چلے، مشیتوں کی بنیاد پہ چلے۔ بھائی کچھ آیات اور کچھ حدیثوں کا ترجمہ اہل علم کو نظر ثانی کرنا ہوگی۔ ایک مدت سے ایک ہی ترجمہ چلا آ رہا ہے جو ترجمہ اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھا، مگر اہل علم کو پھر دوبارہ سے نظر ثانی کرنا پڑے گا۔ کیا؟ مثلا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سب نے لکھا ہوا ہے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جبکہ نبی نے یہ کہا ہی نہیں ہے۔ سامنے کی عربی میں سادہ زبان میں سرکار نے بات کی ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے تو معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ میں آسان بولتا ہوں۔ ہاں یہ اہل ادب تشریف فرما ہے، ادبی دنیا میں بھی یہی رائے ہے، جو زیادہ مشکل بولے وہ زیادہ بڑا ادیب ہے، یا جو آسان بولے وہ زیادہ بڑا ادیب ہے۔ جی گہرے الفاظ میں جو بات کرے وہ زیادہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یا گہرے مطالب کو آسان الفاظ میں بولے وہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ کس کو اپنے اوپر کنٹرول ہے۔ توجہ، سرکار فرما رہے ہیں کہ میرا ایک معجزہ یہ ہے کہ میں آسان زبان میں بات کرتا ہوں۔ فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے، یعنی مردوں کے سردار ہیں۔ بھائی تم تعریف کرنے چلے تھے، توہین کر بیٹھے۔ تعریف کرنے چلے تھے، یہ کب کہا ہے نبی نے؟ سامنے کی زبان ہے۔ فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضور اسی جنت میں، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ تو دو سردار ملیں گے جنہیں حسن حسین کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مولا کا ایک مشہور ترین فرمان سلونی قبل ان تفتدونی، سب نے ہی، اکثریت نے یہی ترجمہ کیا، پوچھ لو، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ کیا بول رہے ہو؟ مولا علی فرما رہے ہیں سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، جو اس دروازے پر نہیں آئے گا مر جائے گا، اور جو آیا ہے وہ زندہ ہے۔ اب کتنا سامنے کا ترجمہ ہے۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں، ہما امامان قاما وقعدا، میرے دونوں یہ حسن حسین امام ہیں۔ ہما امامان قاما وقعدا، کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ چاہے ایک کھڑا ہو چاہے ایک بیٹھا ہو۔ ترجمہ کہاں ٹھیک ہے؟ نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ خود نبی نے تقسیم کر دیا دونوں بچوں کو۔ ایک کے مزاج میں جنگ اور جہاد ہے اور ایک کے مزاج میں صلح ہے۔ اگر امت ان دونوں ہستیوں کو تقسیم کر رہی ہے اور نبی فرما رہے ہیں، بات ہی نہیں کی سرکار نے، یہ گویا نبی یہ فرما رہے ہیں ترجمے کے مطابق کہ ایک کے مزاج میں قامہ کھڑا ہونا ہے، جہاد ہے، تلوار ہے، میدان ہے یعنی حسین، ایک کے مزاج میں بیٹھنا ہے یعنی صلح ہے، یعنی ایک جہاد کا مزاج رکھتا ہے ایک صلح کا مزاج، تو ہم نے تو تقسیم کر دیا۔ پھر یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ یہ دونوں صیغے، رحمانی صاحب، دونوں صیغے تثنیہ کے ہیں۔ نبی نے فرمایا ہما امامان قاما، چاہے دونوں کھڑے ہوں، اور قعدا، چاہے دونوں بیٹھے ہوں۔ یہ پابند مزاج نہیں ہے، پابند مشیت ہے۔
صلح بھی کریں گے. جہاں قیام کا مرحلہ آئے گا، جب امام حسن کے ساتھ امام حسین ہیں تو امام حسن کی صلح کے ساتھ امام حسین بھی تو ہیں جی. اور امام حسین کی شہادت، امام حسن کی شہادت کے 10 سال بعد تک، امام کی شہادت کے 10 سال بعد تک صلح پر قائم رہے نا امام حسین. کہاں کربلا ہے؟ کربلا تو سن 61 ہجری میں پورے 10 سال کے بعد امام کربلا میں آئے، تو 10 سال تک صلح پہ رہے نا. اور اگر امام حسن کی کبھی میں نے جنگ پڑھ دی نا کہ امام حسن کے مزاج میں، امام حسن کے بازو میں دم کتنا تھا. بھیج رہے میرے مولا، حسن بیٹا جاؤ اور جا کر اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ دو. بھائی تھوڑا سا توجہ بڑھا دیجئے تاکہ جنگ ٹھنڈی پڑے، تاکہ جنگ ٹھنڈی پڑے. اور بیٹا جب میدان میں جانا تو ان 3 باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھانا. قد قدمیک تدول الجبال ولا تدل، پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا. دیکھو بچوں، جوانوں، آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، یہ تینوں اصول ہر میدان کے لیے ہیں، صرف میدان جنگ کے لیے نہیں ہے. لہذا ہر میدان میں علی کا دیا ہوا نسخہ کام آئے گا. ہم علی کو وہ حکیم مانتے ہیں جو ہر بیماری میں علاج کرتا ہے. قید قدمیک، ابرار بھائی، قید قدمیک تدول الجبال ولا تدل. اے بیٹا اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹ رہے پاؤ. پہاڑوں کو ہٹا کر آؤ گے، خود نہیں ہٹو گے. تزول الجبال، جبل جبال زوال کر جائیں، ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹ رہے پاؤ. ولا تزل، تم نہ ہٹ رہے پاؤ. پہلا اصول، میدان میں ڈٹنا، جمنا. جانا ہی اس لیے ہے کہ آنا نہیں ہے، جانا ہی اس لیے کہ ہدف مکمل کیے بغیر واپس نہیں آنا. اور دوسرا اصول، انظر الی اقصی القوم، جب میدان میں اترنا تو اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا. جن کی نگاہیں آخری دستے پر ہوتی ہیں وہ اگلے دستوں کو، آگے کھڑے دستوں کو کاٹتے ہوئے جاتے ہیں. جو آگے ہی دستوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو پہلے دستوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے دستے تک نہیں جا سکتے، وہ آگے والے دستوں تک نہیں پہنچ پاتے اور وہ وہیں روک لیے جاتے ہیں. آخری دستے کو ذہن میں رکھ کے چلو، آگے والے خود ہی ہٹیں گے. گویا علی پیغام دے رہے ہیں، اپنی سوچ بلند کرو. مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں، اپنی سوچ بلند کرو، بڑا ہدف ذہن میں رکھو. چھوٹی باتیں کرنے والا علی والا نہیں ہو سکتا. چھوٹے چھوٹے ہدفوں کے اوپر زندگی گزارنے والا، چھوٹی چھوٹی آرزویں رکھنے والا. جی گورنر صاحب نے برابر میں بٹھا لیا. اچھا میں نے تو گورنر زیادہ بڑا کہہ دیا، کچھ تو اور بھی چھوٹے ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب نے اپنے برابر میں بٹھا لیا. ارے بھائی آرزو بڑی کرو، تم تو علی کے ساتھ بیٹھنے کی آرزو رکھتے ہو، تم تو کربلائیوں کے ساتھ بیٹھنے کی آرزو رکھتے ہو، تو پھر یہ چھوٹی آرزویں کیسی ہیں؟ جی نہیں. قومیات کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک گلہ اور شکوہ اپنے آپ سے کروں گا کیونکہ کسی اور سے گلہ کیا کرنا ہے. جی تو گلہ تو اپنے آپ سے کرنا ہے. عزیزان گرامی، بہت ہم نے مزاج بنا دیا جا کر. ہاں کبھی آپ کو بھی جانا پڑے گا، لیکن ہر دفعہ نہ ہو. یہ کبھی آپ بھی تشریف لائیے. ہمارے یہاں بھی چائے اچھی بنتی ہے. تھک رہے ہیں آپ میری بات؟ کبھی آپ بھی تشریف لائیے. آپ جو بھی ہوں، جتنے ہی بڑی حیثیت کے حامل ہوں، مگر جس سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں وہ تو ذکر حسین کا سفیر ہے، تو اس کی حیثیت تو کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ سب سے بلند ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اپنا مزاج بھی بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بھی ماننا ہوگا کہ ہم بھی ہیں. میں ہرگز کسی ایسے عمل کی طرف راغب نہیں کر رہا جو کسی تناؤ کا ماحول
ماحول بنائے، ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، نہیں، 4 دفعہ اگر وہ آپ جا رہے ہیں تو 2 دفعہ کسی اور کو بھی آنا چاہیے. احترام متقابلاً ہوتا ہے، خیال دونوں کو 2 طرفہ رکھنا پڑتا ہے، اور جائیں تو پھر ایسے جائیں جیسے ہمارے مولا گئے، بات پوری کر کے آئیں. آخر میں پہنچے تھے امام حسن جب مدینے میں شام کا دربار لگا تھا. بھائی اس سے زیادہ اور احتیاط سے کیا بولوں؟ جب مدینے میں شام کا دربار لگا تو سب سے آخر میں پہنچے امام حسن، کرسی خالی تھی حضرت کی، اور جب حضرت تشریف لائے سارا اجتماع جو وہاں شخصیات آئی ہوئی تھی وہ سب کھڑے ہو گئے، اور میزبان بھی امام کو اشارہ کیا، امام اپنی کرسی پہ تشریف فرما ہوئے. تو میزبان کے سامنے تحفوں کا، ہدایا کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. تو اپنے ایک نوکر کو آواز دے کر کہا کہ یہ سارے تحفے حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو، اور اس نے لے جا کے رکھ دیے. جب وہ تحفے رکھ رہا تھا تو انہوں نے دور سے آواز دے کر، کچھ فاصلے پر امام، تو دور سے آواز دے کر کہا انا ابن فلانا، میں فلانا کا بیٹا ہوں. امام نے سن لیا. جیسے ہی اس نے ہدیے سارے پورے رکھے تو میرے مولا کی جوتیوں کو اس نے سیدھا کیا. تو امام نے فرمایا یہ سارے تمہارے، اور یہ کہہ کے فرمایا انا ابن فاطمہ اللہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. پھر کہا کچھ کہیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا فتساق علیہ السلام، حضرت نے چاہا کہ کچھ نہ بولوں. اصرار بڑھا تو حضرت نے فرمایا کہ متحمل نہیں ہے ماحول میرے بولنے کا. اب دیکھیے اجلاسوں میں جانے والوں کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بولنا کیا ہے. جو طریقہ ائمہ نے اپنایا ہے انہی کی تاسی میں، انہی کی یاد میں اپنے طریقوں کو طے کرنا ہے. شور بھائی ہدیہ کر رہا ہوں، سرور بھائی تشریف فرمائے، قومیات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت فرمایا کہ ماحول متحمل نہیں ہے کہ میں بات کروں. تو اصرار بڑھا زئی صاحب. تو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آغاز کیا اپنے فضائل پڑھ کر. میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. شاید کوئی کہے کہ سب جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، مگر اب مولا جب بولے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے علی بول رہے ہیں. اور مولا نے اپنے اہل بیت کے، اپنے گھرانے کے فضائل پڑھے، اور ایک لمحے کے لیے سانس لیا تو آواز آئی کچھ اور بھی کہنا ہے. گویا یہ اشارہ تھا کہ ہم نے سن لیا آپ کو، مگر حضرت نے فرمایا توجہ، حضرت نے فرمایا اگر میں نے اپنے گھرانے کے فضائل پڑھنا شروع کیے فَحَوْلًا حَوْلًا، سال اور سال گزر جائیں گے مگر اہل بیت کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. یعنی سالوں بولتا رہوں تو اہل بیت کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. یہ کہہ کر میرے مولا نے فرمایا لو شئتو، توجہ، ولایت تکوینی کا اس روایت کو سب نے لکھا ہے، کوئی اس کی سند کے اوپر بحث نہیں کرتا. یعنی یہ روایت علماء اہل رجال کے نزدیک بڑی پکی سچی روایت ہے. امام نے فرمایا لو شئتو لجعلت عراق شاما و شاما عراق، شمالا جنوبا جنوبا شمالا. اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں، شمال کو جنوب بنا دوں. یہ کہہ کر حضرت نے ایک لمحے کے لیے سانس لیا تو ایک شخص کی آواز آئی فمو کا کبیر، فمو کا صغیر و کلاموں کا کبیر. آپ کی بات بہت بڑی ہے. اب توہین کرنے لگا کہ آپ کا دہن اتنا بڑا نہیں ہے، آپ بات بڑی کر رہے ہیں. توہین کی میرے مولا کی. تو فَنَظَرَ إِلَيْهِ شَجْرًا، امام نے اسے غور سے دیکھا. امام نے جس نے کہا نا کہ آپ کی بات بہت بڑی ہے، دہن اتنا بڑا نہیں ہے، فَنَظَرَ إِلَيْهِ شَجْرًا، امام نے اسے غور سے دیکھا. وَقَالَ أَمَا تَسْتَحِينَ تَجْلِسِينَ فِي الرِّجَالِ، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات.
بھی آگے ہے مگر مجھے بھی کہیں کہیں خوف ہے کہ مجمع کہیں متحمل نہ ہو. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. بھائی یہ سالانہ اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں مجھے اپنی اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں تک جا سکتا ہوں. بسم اللہ. یہ دعا کرواؤں؟ ہاں، کرار صاحب کے لیے مجھے ہے ذہن میں کہ میں اپنے تو ابرار بھائی، کیونکہ گھڑی ابرار بھائی سے تو واپس لینے کی ضرورت ہے، تو کیونکہ ابرار بھائی ایک صلوات پڑھ لیں ذرا. آپ سب سے انتہائی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عباس کا واسطہ مولا جناب علی کرار نقوی خطیب حریت، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت سے نہیں جانتے ہوں گے شاید، اور جو جانتے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس، بڑی معلومات کا ان کے پاس ایک سمندر ہے، اور وہ اس وقت بستر پر ہیں، علالت کا شکار ہیں. ان کی صحت کے لیے ایک صلوات کو شفا بنا کر بلند تر تلاوت کریں. اور آج ایک بہت بڑے ادیب، ایک بہت بڑے شاعر، ایک بہت بڑے نقاد، ایک بہت بڑے نثر نگار، ایک بہت بڑے لغت ساز جناب نصیر ترابی مرحوم فرزند علامہ رشید ترابی کو پاکستان کی حکومت نے اعزاز دیا ہے، ان کو یاد کیا ہے، انہیں ایک امتیاز دیا ہے، انہیں پاکستان کے بڑے لوگوں میں شمار کیا ہے. ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی اور اس پورے خانوادے کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بھی ایک صلوات کا سہارا. مجھے اندازہ ہے کہ میرا بیان طویل ہوتا جا رہا ہے، مگر آپ کی توجہات بھی مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں اپنی بات کو مکمل کروں. عزتن علی الکافرین، کافروں سے اکڑ کر بات کرنا، یہ ہمیشہ انکساری نہیں، کافروں سے اکڑ کر بات کرنا. عزیزو، مولا مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مصائب نہیں پڑھ رہا، پڑھوں گا. مولا مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہیں مسلمان یہ نہ سوچے کہ حسین ابن علی معاذ اللہ کسی خوف کا شکار ہے، اور سوال نہ رہ جائے کہ گئے کیوں ہیں. اپنے امور کو روشن رکھنا یہ اہل بیت کا پیغام ہے. اپنے رویوں کو روشن رکھنا، اپنے اقدامات کو واضح رکھنا، الجھنوں والے کام نہ رکھنا، یہ اہل بیت کی زندگی کا پیغام. فرمایا عباس خطبہ دو اور بتاؤ مسلمانان عالم کو کہ میں مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہا ہوں. حضرت عباس نے فرمایا مولا کہاں ممبر بناؤں؟ فرمایا عباس خانہ کعبہ کو ممبر بناؤں. اور عباس مولا خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے، اور چھت پر عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی امام بارگاہ کی چھت پہ علم لگتا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں، میں خطبہ پڑھوں گا. اب یا تو اتنی دیر ہو جائے گی کہ امو کہیں گے آئندہ تو ان سے پڑھوانا ہی نہیں ہے، پہلے ہی دیر سے آئے تھے اور لمبی تقریر کر دی. مولا نے فرمایا مولا کہاں؟ فرمایا جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے خطبہ دو. 8 ذی الحجہ کو مولا حسین مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور حضرت عباس سے خطبہ، خطیب کعبہ عباس کعبے پر کھڑے ہو کے جو خطاب کریں. وہاں جانے کے بعد مولا عباس کو احساس ہوا کہ رخ کہاں کروں. جیسے فتح مکہ کے موقع پر بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہہ رہے تھے، تو انہوں نے وہیں سے یا رسول اللہ کہہ کر کہا یا رسول اللہ رخ کہاں کروں؟ میں جب مدینے میں اذان کہتا تھا تو مکے کی طرف رخ کر کے اذان کہتا تھا،
اب خود مکے میں وہ بھی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہوں تو رخ کہاں کروں؟ سرکار نے فرمایا میری طرف. سرکار نے فرمایا میری طرف رخ کر کے اذان کہو. اب مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ ہیں. کہا مولا رخ کہاں کروں؟ فرمایا میری جانب. اب مطمع نظر حسین ہے مگر بولنا کسی اور سے. بھائی یہ بہت بڑا پیغام ہے، جملہ تو ایسے ہی نہیں ہوا ہے منہ سے. مطمع نظر ہمیں مولا ہونے چاہیے، بول آپ سے رہے. ہر ذاکر کے لیے پیغام ہے. مطمع نظر اہل بیت. بات ہو رہی ہے سامعین سے. مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر ہے. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. 36 جملے ہیں اس خطبے میں مولا کے، مگر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں 36 جملے نہیں کہہ سکوں گا، یعنی شرح نہیں کر پاؤں گا، لیکن جتنا ممکن ہوا میں اپنے وقت کے اندر رہتا ہوا. میرے مولا عباس کا خطبہ الحمدللہ الذی، بھائی لطف لیں گے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو شرف دیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حمد ہے سائیں، حمد ہے اس اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی شرف ھذا. ایک ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، چھت پہ کھڑے ہیں نا. الحمدللہ الذی شرف ھذا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف دیا. کوئی سند لکھے نہ لکھے، کوئی حوالہ دے یا نہ دے کہ مولا علی کی آمد کعبے میں ہوئی ہے، ہمیں عباس نے کہہ دیا. مولا عباس نے کہہ دیا. مولا عباس فرما رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے شرف دیا ہے اسے بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. ادب قربان ہو حضرت عباس کا. نہیں بول رہے کہ میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا علی آپ کے بھی تو بابا ہیں، مگر کہہ رہے ہیں ان کے بابا. امام حسین کی طرف اشارہ کر کے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. حسین بیٹھے ہیں، میرے مولا بیٹھے ہیں، میں کیسے کہہ دوں میرے بابا؟ اکیلا ہوتا تو بولتا، اکیلا ہوتا تو کہتا علی میرے بابا، مگر جب میں مولا حسین کے ساتھ بیٹھوں گا تو کہوں گا ان کے بابا. ان کے بابا ہیں، میرے تو مولا ہیں. ادب، احترام. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے شرف دیا اس کعبے کو ان کے بابا کی قدموں کی وجہ سے. بھائی اس کے بعد والا جملہ دلیل دے رہے ہیں مولا عباس. مولا عباس دلیل دے رہے ہیں من کانا بالامس بیتا، من کانا بالامس بیتا سارا قلتن. جو کل تک اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا وہ حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اللہ کا گھر بن گیا، بیت اللہ بن گیا. اب تیسرا جملہ سنیے گا. ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو. مولا یہ احرام باندھے ہوئے ہیں، بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجیے، بات جا رہی ہے. مولا یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ تو مکہ ہے، یہ تو خانہ کعبہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کافرو ہے فاجرو. عباس مولا
تصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم میں سے کسی میں جرأت ہے جو خانہ کعبہ کا دروازہ بند کرے، جو خانہ کعبہ کا رستہ بند کرے نیکوکاروں کے امام پر؟ شاعر بھائی، تصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم میں جرأت ہے کہ نیکوکاروں کے امام پہ تم خانہ کعبہ کو بند کرو؟ بھئی جملہ تو میں کہتا ہوں قربان مولا عباس کے جملے پر، جو معرفت امام حسین کی مولا عباس کے پاس ہے، وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، اپنی معرفت عطا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم میں سے کون ہے کہ جو حسین کا رستہ، خانہ کعبہ کا رستہ حسین پر روکے؟ لولا الحکم العلیہ واختبارہ الجلیہ، اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی اور لوگوں کے آزمائش میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا، جملے دیکھیں، اگر حکمت الہیہ نہ ہوتی اور لوگوں کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا، التی محبوبتاً مشیت مولایا مشیت الرحمن، اور جان لو میرے مولا کی مشیت رحمان کی مشیت کے مطابق، جو رحمان چاہتا ہے وہی میرا مولا حسین چاہتا ہے۔ اگر مولا یعنی حسین اور ان کے مولا یعنی اللہ اس کی مشیت نہ ہوتی اور لوگوں کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا، جملہ سنیں، لطار البیت الی قدمہ قبل ان یمشی لدیہ، تو حسین کے آنے سے پہلے کعبہ اڑ کر حسین تک جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خطبہ جاری ہے مگر میرا وقت تنگ ہو گیا۔ چاہ رہے ہیں دو جملے اور سناؤں؟ بھائی میں جی دکھائی ہے کیا خوب میرے غازی نے، وفا دکھائی ہے کیا خوب میرے غازی نے، وفا بھی ایسی کہ جس کو زوال ہے ہی نہیں اور کہیں ملی نہیں۔ عباس با وفا کی مثال، بچوں سے مصرع غور سے سنیں، کہ کہیں ملی نہیں۔ عباس با وفا کی مثال ملتی بھی کیسے، مثال ہے ہی نہیں۔ راجستانی زبان ہے شاعر بھائی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ انتم فی غلطۃ جس میں قریش مبتلا تھے، وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو قتل کریں اور یہ بھول گئے تھے کہ علی محافظ ہے۔ اور اب تم سمجھ لو، اس غلطی کو نکال دو کہ تم حسین کو قتل کر سکتے ہو جب تک عباس زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کعبہ اداس ہے، اس کا خطیب مارا گیا۔
کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا تھا. وہ کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا. قتلوہ اربا اربا. اللہ آپ کو جناب عباس کی اصلی قبر پر لے جائے جو زریع کے نیچے ہے، جس کے گرد پانی طواف کر رہا ہے. پانی پہ قبضہ عباس کا ہمیشہ کے لیے ہے. پانی پر تسلط، پانی پہ اختیار آج بھی سبیل عباس کے نام پہ لگتی ہے. حاضری مولا عباس کی ہوتی ہے. 8 محرم کو حاضری کی نیازیں حضرت عباس کے نام کی ہیں، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ کھانے کا انتظام کرے، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ پانی کا انتظام کرے. اب قیامت تک اسی کے نام پر. اور ہم تو ویسے بھی حضرت علی اصغر کا صدقہ کھائے. جب امام حسین نے خون ضلوع علی اصغر کو چلوں میں لے کر آسمان میں دیکھا تو آواز آئی پانی نہیں برسے گا. جب زمین کی طرف دیکھا تو فرمایا کبھی آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں. امام نے اسے اپنے چہرے پہ بن لیا اور فرمایا میں اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے. مجلس میں جب ہم یہ توفیق پاتے ہیں نا بلند آواز سے رونے کی، تو امام ششم، امام باقر، امام رضا دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کر. امام نے وہ خون ضلوع علی اصغر اپنے چہرے پہ مل لیا اور فرمایا کہ اللہ کے سامنے اسی حالت میں ہوگا جب زندان میں بابا کا کٹا ہوا سر 4 سالہ سینے پہ سونے والی سکینہ کی آغوش ہے اور پیشانی کا بوسہ دے کر پہلا سوال ہی ہے کہ بابا آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بلند آواز سے رونا حق ہے، حکم بھی ہے. عزیزانو، آج کی اس مجلس کی نسبت حضرت عباس سے ہے. وہ عباس جس نے 36 سال تک کربلا کا انتظار کیا. ماں کی آغوش میں تھے، ماں لوریاں دیتے ہوئے کربلا کربلا. عباس کی تو لوری ہی کربلا. سوئیں گے تو کربلا، اٹھیں گے تو کربلا. جب پیر چلنے لگے تو ماں کہتی تھی عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے. بصرے میں ایک مرتبہ کسی نے امام حسن کی توہین کی تو حضرت عباس نے تلوار کھینچی تو امام حسن کی آواز آئی بھائی یہ بصرہ ہے کربلا نہیں. مدینے میں جب دربار ولید میں امام یہ کہہ کر بھائیوں کو باہر چھوڑ آئے کہ میں تنہا اندر جاؤں گا، اگر میری آواز بلند ہونے لگے تو سمجھ لینا کوئی مجھے اذیت کر رہا ہے، کوئی مجھے اذیت دے رہا ہے. اس وقت میں اجازت ہے کہ تم دربار میں آ جاؤ. جب ولید سے مروان نے کہا نا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی یا بیعت لو یا حسین کو قتل کرو. تو امام مڑ چکے تھے، جا رہے تھے، تو پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. امام مڑے جلال کی کیفیت میں اور امام نے فرمایا اتقتلنی انت ام هو یا ابن الزرقاء، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مارے گا مجھے یا تو مارے گا؟ آؤ آگے آؤ، کون مارے گا تم میں سے؟ جب امام نے جلال کی کیفیت میں بلند آواز سے کہا نا تو حضرت عباس 18 جوانوں کے ساتھ تلواریں کھینچے ہوئے دربار میں آئے.
سوال کیا مولا کس نے تکلیف پہنچائی؟ تو مولا حسین نے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ کربلا پہنچا تو محرم کو، تو حضرت عباس کی بشاشت دیدنی تھی۔ میرے مولا نے زمین خریدی 70,000 دینار میں، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ 70,000 دینار میں امام حسین نے زمین خریدی، اور پھر زمین خرید کر انہی کو ہبا کی 3 شرطوں پر۔ وہ شرطیں بھی حسین کی عظمت پر ایک روشن پیغام ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمارے جنازے دفنا دیں۔ میں زمین تم ہی کو دے رہا ہوں، تم ہی سے خریدی ہے، تم ہی کو دے رہا ہوں، اور یہ وقف علی الاولاد کر رہا ہوں، یہ کسی کی ذاتی نہیں رہے گی، تمہاری نسلوں میں یہ زمین ملکیت جاتی رہے گی۔ وقف علی الاولاد ہے۔ پہلی شرط ہمارے لاشیں دفنا دینا، اور اگر تم نہ کر پاؤ تو اپنے گھر کی عورتوں سے کہنا۔ مجلس میں بیویاں خواتین بھی آئی ہیں، امام حسین کی غربت دیکھی ہے، اور اگر تمہارے گھر کی عورتیں یہ نہ کر پائیں تو پھر اپنے بچوں سے کہنا کہ وہ آئیں اور ہماری لاشوں کو کربلا کی مقدس خاک کے حوالے کر دیں۔ اور دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ یہاں ہل نہ چلانا، کربلا کی زمین پہ کاشت نہیں کرنا، یہاں پر فصلیں نہ اگانا۔ شاید یہ اس وجہ سے ہو کہ کبھی تم نے کوئی ہل چلایا، اور کسی شہید کا کوئی عضو، خبردار یہاں ہل نہیں چلا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرے زائروں کو 3 دن مہمان رکھنا۔ کریمی تو دیکھیے، زائروں سے نہیں کہا کہ 3 دن رہنا، زائروں کو کہا ہے، پیغامات دیے امام حسین نے اپنے زائروں کو، مگر اپنے زائروں سے نہیں کہا کہ کربلا میں 3 دن سے زیادہ نہ رہنا۔ یہ کرامت کے خلاف ہے، یہ کریم امام کی کرامت کے خلاف ہے۔ مہمانوں کو نہیں کہہ رہے کہ 3 دن بعد چلے جانا، مہمان کو تو نہیں کہتے نا کہ چلے جاؤ، میزبان سے کہہ رہے ہیں میرے زائروں کو 3 دن مہمان رکھنا۔ اس میں ایک پیغام ہے، جب تم 3 دن بعد لوٹ آؤ گے نا تو پھر تمہارا دل کرے گا کربلا چلو، تشنگی چھوڑ کر آؤ، ہماری یادوں کو ساتھ لے کر آؤ، جب واپس آؤ تو دل وہیں چھوڑ کر آؤ، تاکہ بار بار آنے کا تمہارا دل کرے، بار بار آنا۔ آپ نے دیکھا عراقی عرب غریب بھی ہو نا، ٹھیلا لگاتا ہو، روڈ رستے پہ جھاڑو دیتا ہو، وہ آپ کے ہاتھ پیر جوڑ کے کہتے ہیں ہمارے گھر آ جاؤ، ایک کھجور کا دانہ کھا لو، ایک گلاس پانی پی لو، تاکہ ہمارا یہاں رہنا حلال رہے۔ ہم نے حسین کے زائروں کو، حسین کے عزاداروں کو کچھ خدمت کی، ان کے ساتھ کچھ اچھا رویہ رکھا۔ زمین خرید کر مولا عباس کی ذمہ داری، خیمے لگائے نہر کے کنارے۔ 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا 1000 سواروں کے ساتھ۔ اس نے آتے کے ساتھ ہی پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹاؤ۔ اسے بتایا حسین نے زمین خرید لی ہے، مگر ظالم ہے، کہا جا کے پیغام دو کہ یا خیمے ہٹائیں یا میں ہٹانے آؤں گا۔ یہ لہجہ عباس عادی نہیں ہے اس لہجے کے سمجھ۔ مولا عباس نے ایک مرتبہ تلوار کھینچی، زمین پر خط بنایا، اور جلال کے ساتھ بولے کسی میں دم ہے تو خط پھاند کے دکھائے، خط کے اس طرف آ کے دکھائے۔ ادھر شمر کا لشکر بڑھ رہا ہے اور ادھر عباس جلال کی کیفیت میں ابھی بتاتا ہوں کہ کون۔ اس تیور کو دیکھ کر جناب امام حسین نے بی بی زینب کے خیمے کا روکا، جناب زینب کے خیمے میں جا کے کہا بہن زینب عباس کو لا۔ جناب فضہ گئی اجر و کمال اللہ، جناب فضہ گئی اور جا کر کہا چھوٹے شہزادے اب میں بر
صغیر کی مجلس ہم اپنے انداز سے، اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہے ہیں۔ جناب عباس نے فرمایا بی بی چند لمحوں میں خوشخبری لا رہا ہوں، میں آج 4 محرم کو یہ قصہ تمام کر رہا ہوں، آج ہی جنگ تمام ہو جائے گی۔ بی بی سے جا کے کہی یہ چند لمحوں میں خوشخبری لا رہا ہوں۔ جناب فضہ گئیں اور پھر فوراً ہی پلٹ کر آئیں اور قریب آ کر کہنے لگیں عباس بی بی کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آ رہا ہوں؟ بس فوراً تلوار کو نیام میں رکھا، خیمے میں جو گئے تو کیا دیکھا، امام حسین بی بی کے برابر میں کھڑے۔ سمجھ گئے مولا عباس کے حسین کیا چاہتے ہیں، آواز دے کر کہا مولا خیمے ہٹا دو۔ امام حسین نے اشارے سے فرمایا ہاں ہٹا دو۔ عباس نے خیمے ہٹا دیے۔ پھر 4 محرم سے اور 9 محرم تک کہتے رہے کہ مولا ہم بتائیں کہ ہم کون ہیں، یہ لشکر پہ لشکر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ہماری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا عباس ہمیں پہل نہیں کرنی۔ اب جو یہ سن رہا ہو 4 محرم سے کہ ہمیں پہل نہیں کرنی، نقد صاحب فرماتے ہیں جب 9 محرم کو پسر سعد نے تیر پھینک کر کہا کہ گواہ رہنا کہ حسین کو پہلا تیر میں مارنا ہو، تو مولا عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے۔ حسین مولا کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے اس نے بول لیا، خیمے میں داخل ہوئے اور آگے بڑھ کر کہا مولا پہل ہو گئی۔ مولا میں اب جواب دوں؟ فرمایا عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ مولا حسین سے کہے مولا آپ کسی اور کو بھیج دیتے، مگر آج حسین مولا کے برابر کا روزہ ہے کربلا میں۔ عباس علمدار کا یہ مقام کیسے روشن ہوتا، یہ عظمتیں کیسے ملتی۔ عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ گئے ہیں، وہ بھی مولا عباس کا ایک خاص امتحان ہے جو انہوں نے پورا کیا۔ آئے اب جنگ 10 محرم کو ہوگی۔ عزادارو 10 محرم کو صبح سے بار بار کہتے رہے مولا مجھے اجازت ہے، اور حسین مولا روتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آ کے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ جی یہ جملہ تاریخ میں، مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ ایک قیافہ شناس کوفے کے بازار میں کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر احوال شخصی بتاتا ہے، چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے حضرت علی اکبر کو دیکھ کر کہا اس کے اندر یہ کمالات تھے، حضرت قاسم کو دیکھ کر کہا اس میں یہ کمالات تھے، حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر کہا اس میں یہ کمالات تھے۔ کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بنا۔ مصیبت ہے، حضرت عباس کا سر نیزے پہ رکتا نہیں تھا، شاید اس کا ایک سبب یہ تھا کہ یہ آنکھیں زینب کا کھلا سر کیسے دیکھیں۔ خاص کیفیت تھی حضرت عباس کے سر کی۔ کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بندھا ہوا ہے، یہ بیٹھ گیا زمین پر اور حضرت عباس کے چہرے کو دیکھ کر بس یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا، یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، جو اس کی آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، جو یہ چاہتا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ اجر و کمال اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جب کسی کو رونا نہ آ رہا ہو نا مجلس میں تو وہ آنسو ضرور اللہ سے کچھ نہ مانگے، یا اللہ ایک آنسو حسین کو دے دے، بڑے کام آئیں گے یہ آنسو قبر میں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجلس عزاداروں مکمل ہو گئی، عباس مشکیزہ لے کے خیمے میں گئے، پانی بھرا، واپس آ رہے ہیں، ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، دہن میں مشکیزے کو ایسے تھاما جیسے شیر نے شکار پکڑا ہو، اور یہ اپنے آپ سے کہتے ہوئے بڑھ رہے تھے اور ہمت کرو، کچھ فاصلے پہ خیمہ رہ گیا ہے، تمہیں پانی پہنچانا ہے۔ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، مشکیزے میں تیر کیا لگا کہ پانی کے ساتھ آس بہنے لگی۔ اے گھوڑے اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ خیمے میں جاؤں۔ گھوڑے نے رخ موڑا تو آنکھ میں تیر آ کے لگا۔ آنکھ کا تیر کون کیسے نکالے، عباس کیسے نکالے، اس لیے کہ بازو نہیں ہے، سر پہ گرز آ کے لگا۔ زمین کربلا پہ گرتے ہوئے آواز دی مولا میرا سلام آخر۔ حسین نے کمر پکڑ لی، الان ان کا سارا
سر آغوش میں لیا، حضرت عباس نے ہٹا دیا، پھر آغوش میں لیا، پھر ہٹانا چاہا، فرمایا عباس سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، ادرکبر اللہ، عباس کوئی وصیت ہو تو کرو۔ فرمایا مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ نقل صاحب فرماتے ہیں شاید اس لیے وصیت کی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ جائیے گا، جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ اور شاید یہ بھی سبب ہو کہ سکینہ کو تسلی رہے گی، میرا بابا نہ آیا تو میرا چچا بھی نہیں آیا، چچا بھی بابا بھی ساتھ ہیں نہر کے کنارے، کربلا کے میدان میں۔ حسین نے علم اٹھایا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ بی بی نے بچوں کو آوازیں دی، میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی لائے گا، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، خالی کوزے، ننھے ننھے بچے عباس کی انتظار میں ہیں۔ سامنے علم آتے ہوئے دیکھا تو بس ایک ہی سوال کیا، اے نا امی العباس، بابا میرے چچا کہاں رہ گئے؟ کہا سکینہ اب چچا کا انتظار نہ کرو۔ عباس نے لہر بسا دی، پانی بڑا مہنگا پڑا، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ سوزے علم سے اٹھا رہے گا دھواں نیز، سوزے علم سے اٹھا رہے گا دھواں نیز، پانی نے ایسی آگ لگائی فرات پر۔ انجمن محمد خطیب کے اراکین سے گزارش کروں گا، جناب وسیم رضوی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور رضاخان نام کی حسین نظری مقفع کریں۔ انجمن محمدی خطیب۔ دوبارہ اٹیک ہوا ہے، جو دوبارہ اٹیک